وبکار الکرام معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دی، مدد کعبہ و ایما مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادریم نرے یا غوث اعظم زنم دمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم بزنم، اور خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں۔ عاشق رسول نے بڑے ہی محبت بھرے انداز میں لکھا ہے کہ یہ ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے وہ زلف اپنی سجا رہی ہے۔ یہ ہوا کا موسم بتا رہا ہے وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں۔ سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں، اور کہیں پہ محفل ہمیں کشوں کی، کہیں پہ محفل ہے دل جلوں کی، کہیں پہ محفل ہمیں کشوں کی، کہیں پہ محفل ہے دل جلوں کی۔ ہم کتنے خوش بخت لوگ ہیں جو نبی کی محفل سجا رہے ہیں، ہم کتنے خوش بخت لوگ ہیں جو نبی کی محفل سجا رہے ہیں۔ وعدہ توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانو، شہداء امت کے طلبگاروں، غوث اعظم کے دیوانوں، مناسب نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں آقا انعامدار مدینے کے تاجدار، اس گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، جن کا چہرہ والضحا، جن کے گیسو واللیل اذا سجا، جن کی آنکھیں ما زاغ البصر وما طغى، جن کا سینہ علم نشرح لک صدرک، آمینہ کے لال حبیب رب ذوالجلال، حضرت عبداللہ کی آنکھوں کے تارے، حضرت حلیمہ کی گود کے پالن ہارے، بے بسوں کے بس، بے کسوں کے سہارے، دعائے خلیل اور نبی مسیحا، نام نامی اسم گرامی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ جھم جھم کر پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، خطبہ مسمونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، جس کا ترجمہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تحقیق کہ رب کائنات کی جانب سے آ گیا ایک نور اور ایک روشن کتاب۔ آپ کو بتاتا ہوا چلوں، نور سے مراد میرے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اور روشن کتاب سے مراد وہ قرآن ہے جس کی تلاوت ہم اور آپ اپنے گھر کے اندر کرتے ہیں۔ نور سے مراد میرے اور آپ کے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جن کی ولادت کا موقع آنے والا ہے، جن کی ولادت کی تاریخ آنے والی ہے، جن کا ولادت کا دن آنے والا ہے۔ اور روشن کتاب سے مراد وہ قرآن ہے جس قرآن کی تلاوت ہم اور آپ اپنے گھر کے اندر کرتے ہیں۔
وہ قرآن ہے جس قرآن کی تلاوت ہم اور آپ مسجد کے اندر بیٹھ کر کے رمضان المبارک کے مہینے میں کرتے ہیں۔ روشن کتاب سے مراد وہ قرآن مقدس ہے جس کا دیکھنا بھی ثواب ہے۔ نور سے مراد میرے آقا ہے۔ روشن کتاب سے مراد وہ ہے، وہ قرآن ہے جس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، وہ قرآن ہے جس کو سننا بھی ثواب ہے، وہ قرآن ہے جس کو چھونا بھی ثواب ہے، وہ قرآن ہے جس کا پڑھنا بھی ثواب ہے۔ جس قرآن کو پڑھنے پر، جس کے ایک حرف کو پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالی 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ روشن کتاب سے مراد وہ قرآن مقدس ہے جس قرآن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ گلاب و گل میں یہ نعمت بدل نہیں سکتی، گلاب و گل میں یہ نعمت بدل نہیں سکتی، دلوں سے ان کی محبت نکل نہیں سکتی، تمہاری نسل تو بدل سکتی ہے خدا کی قسم، مگر قرآن کی آیت بدل نہیں سکتی، مگر قرآن کی آیت بدل نہیں سکتی۔ روشن کتاب سے مراد یہ قرآن لیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب سنو، فرمایا اس قرآن کی شان دیکھیں، اس کی پہچان کرانے سے پہلے، اس کی شان و شوقت آپ کو بتانے سے پہلے بتاتا ہوا چلوں کہ یہ ماہ ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ، جس کی 12 تاریخ کو میرے اور آپ کے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا کی اندر تشریف لائے ظاہری زندگی میں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا فرماتے ہیں اول من خلق اللہ نوری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، اور پھر اسی نور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ 18,000 مخلوقات کو لفظ کن سے پیدا فرمایا، اسی نور سے پیدا فرمایا۔ اور سنیں، یہ میرے اور آپ کی آقا ہے جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آسمان بنایا ہے۔ آسمان یہ میرے اور آپ کے آقا ہے جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بنایا ہے۔ یہ میرے آقا ہے جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شجر و حجر بنائے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کی آقا ہے جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد جیسی دولت سے نوازا ہے۔ یہ میرے آپ کے آقا ہے جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ زمین بنائی نبی کے صدقے میں، آسمان بنایا نبی کے صدقے میں، شجر و حجر بنائے نبی کے صدقے میں، ہمیں اور آپ کو بنایا نبی کے صدقے میں، جس پر بریلی کا شیر میرے اور آپ کے آقا کون؟ امام احمد رضا خان حضور اعلی حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ، یہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، اور بنے تو جہاں تمہارے لیے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، عشیق رسول سے رہا نہ گیا۔ بڑی محبت بھرے انداز میں نبی کی بارگاہ میں لکھتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان و انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ کس کی شان؟ میرے اور آپ کے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اب سنیں، ربیع الاول شریف کا یہ مقدس مبارک مہینہ جس کے ولادت کے موقع پر ہم اور آپ خوشی مناتے ہیں، وہ نبی میرے اور آپ کے آقا سید الانبیاء سرکار مدینہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ اب فرمایا گیا یہ وہ نبی ہے جو اپنی امت سے بے انتہا محبت کرتا ہے، یہ وہ نبی ہے جس نبی کی امت میں آنے کے لیے انبیاء کرام نے دعائیں کی ہیں، یہ وہ نبی ہے جس نبی کی امت میں آنے کے لیے صحابہ کرام نے دعائیں کی ہیں، یہ میرے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ لیکن سنیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں،
نبی کی شان فرمایا گیا، نبی کا مرتبہ غور کریں، اللہ اکبر کبیرہ۔ رب کعبہ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کی اللہ کی جانب سے آ گیا ایک نور اور روشن کتاب۔ نور سے مراد میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، روشن کتاب سے مراد قرآن مقدس جس کی ہم اور آپ تلاوت کرتے ہیں۔ اب میرے آقا کی شان دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کسی دوسرے کو بنایا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے، نہ تو کسی دوسرے کو بنایا ہے نہ قیامت تک کوئی ایسا بنے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ میرے اور آپ کے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ فرمایا گیا دنیا کے اندر سب سے زیادہ طاقتور چیز کس چیز کو مانا گیا؟ دنیا کے اندر سب سے زیادہ طاقتور کس چیز کو مانا گیا؟ فرمایا جاتا ہے سب سے زیادہ طاقتور دنیا کے اندر پتھر کو مانا جاتا ہے۔ کس کو؟ پتھر کو مانا جاتا ہے۔ اب جس پتھر کو لوہے کا ہتھوڑا توڑ دے، جس کو ہم اور آپ کھن کہتے ہیں، تو اس پتھر سے زیادہ طاقتور چیز لوہا ہوا، لوہا ہوا۔ اور اب اسی لوہے کو جب ہم نے آگ میں رکھا ہے، آگ میں رکھا ہے، تو یہ لوہا پانی کی طرح پگھل گیا، پانی کی طرح آگ میں رکھتے ہی لوہا پگھلا۔ اس لوہے سے زیادہ طاقتور چیز یہ آگ ہے، آگ ہے۔ اور اس آگ پر پانی کے چھینٹے لگا دیے جائیں، پانی ڈال دیا جائے تو یہ آگ بجھ جایا کرتی ہے۔ تو اس آگ سے زیادہ طاقتور چیز پانی ہوا۔ اور یہ پانی جو سمندر میں موجود رہتا ہے، لیکن چاندنی رات میں چاند کے چند شبنمی قطرے اس سمندر پر پڑ جائیں تو اس سمندر کو اتھل پتھل کر دیں، تو جس چاند کے چند شبنمی قطرے پڑنے سے پورا سمندر اتھل پتھل ہو جائے، تو اس پانی سے زیادہ طاقتور چیز چاند ہوا، چاند۔ اور یہ وہ چاند ہے جو خود دوسرے کا محتاج ہے، جو دن بھر چارج ہوتا ہے، سورج کی روشنی اپنے اندر سماتا ہے اور رات کو پھر روشنی پھینکتا ہے۔ تو جو چاند جو خود دوسرے کا محتاج ہو، تو ظاہر سی بات ہے چاند سے زیادہ طاقتور چیز وہ سورج ہوا، سورج ہوا، سورج ہوا۔ اور وہ سورج جو کئی میل دوری پر موجود ہے، جس کے بارے میں فرمایا جاتا ہے آج اگر سورج اپنی گرمی کو زمین پر پھینکتا ہے تو ہمارے گرمی کے ہماری حالت بری ہو جاتی ہے، پسینہ پسینہ ہم ہو جاتے ہیں۔ فرمایا گیا یہ چاند یہ سورج کا محتاج ہے۔ اور یہ سورج جب ڈوب گیا تھا، جو مولا علی کی نماز عصر قضا ہوئی تھی، میرے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی کی گود میں اپنے سر کو رکھے ہوئے ہیں، علی کی گود میں سر رکھ کر کے سو رہے ہیں، آنکھ لگ گئی ہے، سو رہے ہیں۔ ادھر نماز عصر قضا ہو رہی ہے، کس کی؟ میرے آقا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی نماز عصر قضا ہو رہی ہے۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہے، آنکھ سے آنسو نکلا ہے، نبی کے چہرے پر گرا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کے چہرے پر علی کا آنسو گرا ہے، نبی کی آنکھ کھلی ہے، میرے آقا کی آنکھ کھلی۔ آنکھ کھلنے کے بعد میں علی سے فرماتے ہیں آقا اے علی بتاؤ تو صحیح رونے کی وجہ کیا ہے؟ آنسو کیوں نکل رہے ہیں؟ آنکھ سے آنسو کیوں بہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ علی نے عرض کی ہے یا رسول اللہ نماز عصر قضا ہو گئی ہے، ادھر نماز عصر قضا ہو گئی ہے، اس وجہ سے آنکھ سے آنسو گر رہے ہیں، اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ قربان جائے مولا علی کی شان پر، جس کی نماز عصر قضا ہوئی آنکھ سے آنسو نکلا ہے۔ آج ہماری نمازیں چھوٹتی ہیں، ہمیں ملال نہیں ہوتا۔ آج ہماری نمازیں چھوٹتی ہیں، ہمیں افسوس نہیں ہوتا، ملال نہیں ہوتا۔ لیکن سنیں فرمایا گیا ادھر نماز عصر قضا ہوئی مولا علی کی، اللہ اکبر، آنکھوں سے آنسو نکلے، آنکھ سے آنسو نکلا ہے، میرے آقا کے چہرے مبارک پر گرا ہے۔ اور آقا کی آنکھ جب کھلی تو میرے آقا نے حضرت علی سے فرمایا اے علی رونے کی وجہ کیا ہے؟ علی نے عرض کیا رسول اللہ نماز عصر قضا ہو گئی ہے، نماز عصر چھوٹ گئی ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اے علی ذرا بتاؤ تو صحیح نماز عصر قضا پڑھنا چاہتے ہو یا ادا پڑھنا چاہتے ہو؟ سبحان اللہ۔ علی نے عرض کیا رسول اللہ جب ادا ملے تو قضا پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ جب ادا مل جائے، ادا مل سکتی ہے تو قضا پڑھنے کی ضرورت کیا؟ اتنا جب کہا میرے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
وہ سورج جو چاند سے زیادہ طاقتور ہے، وہ سورج جو پتھر سے زیادہ طاقتور ہے، وہ سورج جو لوہے سے زیادہ طاقتور ہے، وہ سورج جو پانی سے زیادہ طاقتور ہے، وہ سورج جو آگ سے زیادہ طاقتور ہے، وہ سورج جو چاندنی رات میں چاند کے چند شبنمی قطرے پڑنے سے سمندر کو اتھل پھٹل کر دے، اس چاند سے زیادہ طاقتور ہے۔ اس ڈوبے ہوئے سورج کو میرے آقا کی انگشت مبارکہ نے اشارہ کیا ہے، آقا نے انگلی کو، اور آقا کی انگلی سے وہ ڈوبا ہوا سورج واپس نکل آیا ہے، واپس آیا ہے۔ آقا کی انگلی سے ڈوبا ہوا سورج جب واپس آ سکتا ہے تو اس دنیا میں کیا نہیں ہو سکتا۔ تبھی تو بریلی کا شعر فرماتا ہے، جب ان کے کتاب بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے تو کہا گیا نبی سے محبت کریں، نبی سے محبت ہے تو سب کچھ ہے۔ یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہے تو ہمیں یہ چاہیے، اللہ اکبر کبیرہ، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کہ ہم جو ہیں نبی کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ تحفہ پیش کریں۔ جس طریقے سے کسی کا جنم دن آتا ہے نا، اس طریقے سے کسی کا برتھ ڈے آتا ہے تو اس کے جنم دن پر ہم اس کو تحفہ دیتے ہیں، اس کو گفٹ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمیں جنم دن جب میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آئے، یعنی ماہ ربیع الاول شریف کا وہ مبارک دن آئے جس دن میں میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، اللہ اکبر، نمازوں کو پڑھو، قرآن مقدس کی تلاوت کرو، کلمہ طیبہ کا ورد کرو، درود پاک کا تحفہ پیش کرو، اور آقا کی بارگاہ میں محبت بھرے انداز میں تحفے کے روپ میں پیش کرو۔ انشاءاللہ تعالی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ بس دعا ہے رب کائنات ہم سبھی کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبقت لسانی یا کلمے کی بنیاد پر جو غلط باقی ہوئے رب کائنات اپنے کرم سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ طیبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔